السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں شیخ, ارے میں آپ نے دیا تھا نا نمبر آئی ٹی سی کا. ہاں 2 پاؤ لے کے جائے گا. ہاں ہیلو. ہاں آپ نے جو نمبر دیا تھا اس سے میں نے بات کیا تو وہ بھائی وہ کچھ بولے ہی نہیں, بولے ناجائز حرام ہے. اس پہ میں نے دلیل مانگا تو وہ بھی نہیں دیے. کوئی دلیل ہو تو پیش کر. میں نے آپ کا دل جس پر مطمئن ہے آپ کو سامان کیجیے. جیسے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نہیں بات سمجھ نہیں شیخ, بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے, اور دل مطمئن کا سوال نہیں ہے. اب ہمارا دل اگر شراب کی طرف مطمئن ہو تو میں وہ بھی پیوں, ایسا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر پہ چادر پھول ڈالنا اس کے لیے کوئی ایک دلیل ہوگی نا کہ ناجائز ہے یا حرام ہے, بدعت ہے. کیونکہ میں اکثر لوگ عوام کو دیکھتا ہوں. اگر آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے, صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے, تو آپ مجھے ایک بتا دیجئے, جب دین کے اندر ہوا ہی نہیں ہے. نہیں آپ جو پھول چڑھاتے ہیں تو دین سمجھ کے کرتے ہیں نا. میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو پرابلم کیا ہے, پریشانی کیا؟ آپ چڑھاتے ہیں پھول؟ جی آپ پھول چڑھاتے ہیں, چادر پھول وغیرہ جو ہے چڑھاتے ہیں لوگ, اس کے اوپر بدعت سب بولتے ہیں. تو کون سی دلیل سے آپ چڑھاتے تو بھائی آپ چڑھائیے, اس کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا دل مطمئن. لیکن جو ہمارے پاس دلیل ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, صحابہ کو دفنا تھے, صحابہ نے آپ کو دفنا ہے, لیکن آپ مجھے ثبوت بتائیے کہ پھول چڑھایا گیا ہے, چادر چڑھایا گیا ہے. تو شیخ میں بھی اگر نہیں چڑھائے گا تو آپ مت چڑھائیے. اگر آپ کا دل مطمئن آپ چڑھائیے. شیخ اس نظریے سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیز جو ہے فتوے کے جد میں آ جائیں گے آپ لوگوں کے. جیسے کہ مسجد وغیرہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے. لباس ان کے دور میں کچھ اور پہنتے تھے, آج کچھ اور پہنتے ہیں. ہاں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تبلیغ دین ان کے دور میں کچھ اور طریقے سے کیا جاتا تھا, آج کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں. ہاں بالکل. ہاں تو پھر یہ اگر آپ کہیں گے کہ جو صحابہ نے کیا, جو تبع تابعین نے کیا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح ہم بھی کر رہے ہیں, اور جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو, تو پھر یہ اس میں تو بہت ساری باتیں سوال اٹھ جائیں گے حضرت. جی ہاں تو وہی میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے جتنا ہمارے پاس دلیل ہے, جو نبی نے کیا ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. تو پھر آپ کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, تو پھر پکی مسجد کیوں بناتے ہو؟ پکی مسجد کیوں بناتے ہو؟ کرتا پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ بہت سے لوگ کال سینٹر کھول کے رکھے ہیں دین تبلیغ کرنے کے لیے. وہ گھر گھر جا کے یا پھر ان سے مل کے یا پھر ایک جگہ جمع ہو کے دینی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کرتے تو ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہو؟ جی آپ کرتے ہو بتاؤ. نہیں شیخ, اب میرے اوپر آپ سوال کیوں گھما رہے ہو؟ آپ کا جو دعویٰ ہے, آپ کا جو دعویٰ ہے وہ دعوے کے حساب سے میں آپ کا جو ہے کام ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دین پر عمل کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ آپ جی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ ارے 5 وقت نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے بھائی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں پڑھتا ہوں نا, ٹھیک ہے دانی رکھتے میں پڑھتا ہوں شیخ. لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہو کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی کروں گا, صحابہ نے جو کیا وہی کریں گے, اور کچھ نیا چیز نہیں لیں گے, تو یہ سب مسئلہ کہاں سے آ گیا پھر بیچ میں؟ کون سا مسئلہ؟ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو. کیا؟ مسجد بڑھیا بنانا, اور جو ہے کال سینٹر کھول کے لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دینا, ٹی وی چینل چلانا. آپ ایسی مطلب شدت پسندی کا سوال کر رہے ہیں جناب. نہیں آپ کے دعوے کی میں پوری وضاحت کر رہا ہوں شیخ. کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سواری پہ, گھوڑے پہ, اونٹ پہ سوار ہو کر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں شیخ, لوگوں کی بات نہیں کے لیے شیخ, لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبع تابعین کی بات کر رہا ہوں. آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہیں, تو جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کریں نا آپ. تو جتنا ہو سر ہم کر رہے ہیں. تو ہو سکا مطلب آپ پیدل نہیں چل سکتے؟ کون؟ آپ حج کرنے کے لیے پیدل نہیں جا سکتے اتنا دور. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو دماغ دیا, اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. اب یہ دماغ اور ترقی کہاں سے آ گئی بیچ میں شیخ؟ یہ تو ابھی تک طریقے پہ آپ تھے, اب ترقی پہ آ گئے. اچھا ہاں ابھی آپ ہی نے کہا کہ ان کا زندگی آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے نا. تو ترقی ہو جائے تو نہیں, ترقی ہو جائے تو سنت چھوڑ دو آپ.
सुन्नत छोड़ दो। हाँ, अरे जो नई नई इजादात है तो उनका आप फायदा हासिल नहीं करेंगे? नहीं तो नई नई इजादात तो ये भी है जो मैंने बताया। अभी आप करो तरक्की कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो तरक्की कर लिए तो सुन्नत छोड़ देंगे, उनका आइडल छोड़ देंगे। अभी आप चादर फूल चढ़ाने के छोड़िए ना, हेलो शेख, आप चादर फूल चढ़ाने के मसले पे आप आइडल मुझे बता रहे थे, उनकी जिंदगी बता रहे थे, सब कुछ बता रहे, उन्होंने नहीं किया तो हम कैसे करें? अभी आप कह रहे हो तरक्की कर लिए आपको, आप सुन्नत छोड़ देंगे। हम ज्यादा बहसबाजी नहीं करना चाह रहे। नहीं शेख, आप बुरा ना माने, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आपके बातों का ही जवाब दे रहा हूँ कि आप दावा कैसे कर रहे हैं, जवाब कैसे दे रहे हैं। हमारे ऊपर कुछ और उसूल फिट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कुछ और उसूल फिट कर रहे हैं। थोड़ा इंसाफ से काम करें, मैं ये कह रहा हूँ। काम करें तो आप बताएंगे, इसका देंगे आप, कब्र पे चादर फूल चढ़ाना कैसा है? हेलो, एक किताब है, हाँ ठीक है, मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ की। किसकी? मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ, कब्र तरफ की, ठीक है। मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ। यूसुफ, हाँ। ये कौन सी हिजरी के थे मौलाना साहब? ये मौलाना साहब आपके जो है ना, अभी भी शायद वो जिंदा है अभी भी। अच्छा, ये कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? अपनी जमात से। आपकी जमात से? हाँ। अहले हदीस जमात से? हाँ माशाल्लाह। हाँ, नहीं तो अहले हदीस जमात का कोई भी कौल फेल हमारे नजदीक हुज्जत नहीं होगी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुहद्दिस आए, जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बहुत सारे मुहद्दिस आए हैं। आप इन सब से बताइए, आप अपने वलमा से मुझे मत बताइए, क्योंकि जिस तरह आपका इस्तिदलाल है उसी तरह आपके वलमा का इस्तिदलाल है। ठीक है भाई, आपका दिन आपके पास रहे। नहीं शेख, ऐसा कहने से काम नहीं पड़ेगा, चलेगा। बहसबाजी हम नहीं करना चाहते ना भाई। बहसबाजी नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। अलाउद्दीन साहब ने क्या लिखा है किताब में, बताइए। क्या लिखा है उन्होंने चादर के कब्र के फूल पे चढ़ाने के ताल्लुक से? उन्होंने क्या लिखा है अलाउद्दीन साहब ने, जो आपके? अलाउद्दीन साहब? हाँ, अलाउद्दीन साहब का नाम पहली बार सुना हमें। नहीं, अभी आपने किसका नाम लिया था? सलाहुद्दीन यूसुफ। सलाहुद्दीन यूसुफ बोला। जी जी हाँ, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने पूरी हकीकत बयान किया है, मतलब क्या क्या है वो आप पढ़ेंगे। हमें सबके सामने क्या बोला? नहीं, सबके सामने मतलब कोई गंदी बात थोड़ी कर रहे हैं आप। नहीं, अरे भाई आप पढ़ो ना। नहीं मैं नहीं पढ़ूँ, आपने पढ़ा होगा ना शेख, उन्होंने लिखा होगा। बार बार हमको कॉल करो। हेलो सुनिए, हमारे पास भी कॉल है, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं। शेख आप आलिम है, मैं तालिब इल्म हूँ शेख, मैं इल्म हासिल करने के लिए आपके पास हासिल करने तो आप मदरसे जाइए, ठीक है। हमारे पास इतना नहीं, ये सलाहुद्दीन साहब का जो लिखा है वो तो बता दीजिए आप। हमको मालूम नहीं, पढ़ो आप जा करके। शेख यही बस, यही सब रह गया।